الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 پڑھیں گے، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ أَوَكُلَّمَا، جی حمزہ پہ زبر اور واو پہ بھی زبر، دونوں کو ایک جیسا ہی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ آوا، آوا آگے کاف پہ پیش ہے اور لام شدد ہے، کاف کا پیش ہم لام سے ملائیں گے۔ کلا، آوا کلا، آوا کلا، آگے میم پہ زبر ہے اور ساتھ میں الف ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ میم کے آواز کو ہم کھینچیں گے۔ آوا کلما، آوا کلما، ماں کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا، بلکہ ڈائریکٹ منہ سے باہر آنے دیں، اوپر نہ جانے دیں۔ آوا کلما عاہدو، عین پہ کھڑا زبر ہے، اس لیے ہم عین کو کھینچیں گے۔ آگے ہاں پہ زبر ہے، اسے بالکل نہیں کھینچیں گے۔ آہا، آہا، آگے دال پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہو گیا۔ دال کی آواز کو ہم کھینچ کے پڑھ لیں گے۔ آہدو، جتنا عین کو کھینچیں گے اتنا ہی دال کو کھینچیں گے، سینٹر میں ہا کو بالکل نہیں کھینچیں گے۔ آہدو، آوا کلما عاہدو عہدن، عین پہ زبر اور ہا ساکن، عین کو ہا سے ملا لیں گے۔ آہ، آہ، آگے دال پہ دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد آگے نون آ رہا ہے، تو دال کی تنوین جو ہے اس کو ہم نون سے ملا کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ عہدن نبذا، عہدن نبذا، تنوین کے بعد اگر نون آ جائے تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ، یہاں پہ بھی ہم غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ عہدن نبذا، نون پہ زبر، با پہ بھی زبر، دال پہ بھی زبر، تینوں میں سے کسی کو نہیں کھینچنا، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے۔ عہدن نبذا، عہدن نبذا، آگے ہا پہ الٹا پیش ہے تو ہا کو ہم کھینچ لیں گے۔ نبذہ، نبذہ، عہدن نبذہ فریقم، فا پہ زبر، را کے نیچے زیر، فا کے بعد ہم را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، لیکن کھینچنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ فری، فری، را کے بعد یا ساکن ہے، اس لیے ہم را کو کھینچیں، کیونکہ یہ ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس لیے ہم را کے آواز کو کھینچ لیں گے۔ یہاں پہ بھی یا مدہ ہے۔ فاری، فاری، آگے قاف پہ دو پیش کی تنوین ہے اور قاف حروف مستعلیہ ہے، اسے موٹا پڑھتے ہوئے ہم تنوین کو آگے میم سے ملائیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ادغام بالغنہ، تو یہاں پہ بھی ہم تنوین کو میم سے ملائیں گے۔ فریقم منہم، قاف کو میم سے غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے۔ آگے میم کے بعد نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد ہا حرف حلقی ہے، تو یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا، نون کی اور ہا کی آواز کو ہم واضح کر کے پڑھیں گے۔ فریقم منہم،
ہا پہ پیش میم ساکن. آگے وقف ہے تو یہاں پہ ہم وقف کر سکتے ہیں. وقف مطلق کی علامت ہے یہ، لیکن ہمیں وقف کرنے کے لیے یہاں پہ کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس میم ساکن پہلے سے موجود ہے. فریق منہم نبذہ فریق منہم بل اکثرہم. با پہ زبر اور لام ساکن. با کو ہم لام سے ملا لیں گے لیکن لام کے بعد کو ہلنے نہیں دینا. بل بل. آگے حمزہ پہ زبر اور کاف ساکن، باریک کاف ہے، حمزہ کو ہم کاف سے ملا لیں گے. بل اک بل اک. آگے سا پہ زبر، را پہ پیش، را کو ہم پیش ہونے کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھیں گے. بل اک ساغو. سا کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہ آئے. بل اک ساغو بل اک ساغو. آگے ہا پہ پیش اور میم ساکن ہے، انہیں کھینچنا بالکل بھی نہیں ہے. بل اک ساغوہم بل اک ساغوہم. لا، لام پہ زبر اور ساتھ میں الف، تو یہ الف مدہ ہو گیا، لام کے بعد کو ہم کھینچ لیں گے. لا بل اک ساغوہم لا یؤمنون. یا پہ پیش اور حمزہ ساکن، یا کو ہم حمزہ سے ملائیں گے اور حمزہ کو جھٹکا دیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہے. لا آگے میم کے نیچے زیر ہے اور نون پہ پیش ہے اور واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو یہ بھی واو مدہ ہے. نون کے بعد کو ہم کھینچیں گے. لا یؤمنو لا یؤمنو بل اکثرہم لا یؤمنو. آگے نون پہ نون ہے، نون پہ زبر ہے اور آیت ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم نے نون کو ساکن کرنا ہے کیونکہ ہم نے وقف کرنا ہے، تو ہم نون کا زبر ہٹا کے اسے عارضی سکون دیں گے. حرف مدہ کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو یہاں پہ ہم مد عارض ادا کرتے ہوئے وقف کریں گے، یعنی کہ ہم وقف کھینچ کے کریں گے. لا یؤمنون لا یؤمنون. یہ نو کی آواز کو ناک میں نہیں جانے دینا بلکہ منہ سے سیدھا باہر آنے دیں، اوپر کو نہ جانے دیں ورنہ لفظ پھر غلط ہو جاتا ہے. لا یؤمنون. یؤمنون اور یؤمنون میں واضح فرق ہے. لا یؤمنون. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، ہم اسے ریپیٹ کریں گے. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرہم لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، آپ اسے ریپیٹ کر لیں، قواعد کی مشق کر لیں. اگر آپ کو سبق کی سمجھ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آنے والا ہر سبق آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.